محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے؟ سنو، یقیناً وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ تشریح ان آیات کی یہ ہے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مراد ہے، کہ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، یعنی جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان لانا پختہ ہے، سچا ہے، حقیقی ہے، جیسا کہ وہ پختہ اور سچا ایمان لائے اور انہوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اور راہ حق کے اوپر انہوں نے قربان کر دیا، جو کہا اس کے اوپر ڈٹ گئے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی تضاد، کوئی مخالفت کہ اوپر سے کچھ کہیں اندر سے کچھ کہیں، ایسا نہیں کیا۔ ایسے ہی تم بھی پکے اور سچے مومن بن جاؤ اور پکا اور سچا ایمان لے آؤ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ تو مال مل رہا ہے، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی اور فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو یہ تو بے وقوفی ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں، اپنے مالوں کو بھی ضائع کریں، اپنی جانوں کا بھی ضیاع کریں، اپنی اولادوں کا بھی ضیاع کریں۔ تو اس وجہ سے یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے قبیلے سے کٹ گئے، اپنی اولادوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، سب سے کٹ گئے اور اپنے مال بھی ضائع کر دیے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو جیسے یہ بے وقوفی کر رہے ہیں ایسے ہم بے وقوفی کریں۔ تو حق تعالی شان فرماتے ہیں سنو، یہ بے وقوف نہیں بلکہ تم ہی تو بے وقوف ہو، لیکن ان لوگوں کو، ان منافقین کو علم نہیں ہے۔ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، اور ان کو اپنی اس بے وقوفی کا علم نہیں ہے۔ جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی، ان کو موت آئے گی، اللہ کے پاس جائیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی، سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ پھر یہ پچھتائیں گے، لیکن ان کا پچھتانا اس وقت ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے جس کا یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور ان کا یہ ایمان کا دعویٰ کرنا یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے، لیکن
हकीकत के अंदर ये धोखा ईमान वालों को नहीं दे रहे, जैसा कि पीछे गुजर चुका, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जब अपने शैतानों के पास, शैतानों से मुराद इनके बड़े सरदार हैं, जब अपने सरदारों के पास जाते हैं, उनसे अलहदगी के अंदर मिलते हैं, तो उनको कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम जो ईमान का दावा कर रहे हैं, जो हम कलमा पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से ये सिर्फ मुसलमानों के साथ मजाक करने के लिए। हकीकत हाल ये है कि हम दिल से तुम्हारे साथ हैं। हम तो उनके पास जाते हैं उनकी जासूसी करने के लिए, उनके राज चुराने के लिए, और वो ऐसे बेवकूफ हैं अपने मालों के अंदर हमें शरीक कर लेते हैं, अपने माल भी देते हैं और हमारे साथ वो रिश्तेदारियां भी निभाते हैं, रिश्ते भी करते हैं, रिश्ते नाते करके वो बेवकूफ बन रहे हैं, हमें माल के अंदर शरीक करके वो बेवकूफ बन रहे हैं, और हम मजाक करके उनके राज उड़ा लेते हैं, ऊपर से दावा कर देते हैं हम ईमान लाने का, लेकिन हकीकत के अंदर हम तुम्हारे साथ। इस तरीके से वो लोग मुसलमानों को धोखा देते थे। हक तआला शानो इन मुनाफिकीन के धोखे से हम सब की हिफाजत फरमाए। हक तआला शानो कुरान करीम को समझकर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।